پاکستان آج کل جن مسائل میں گھرا ہوا ہے ناظرین، اس پہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں جو آپ کے ذہنوں میں، آپ کے دل میں سوالات ہیں، آپ کے فیورٹ جو لیڈران ہیں، ان سے ہم یہ تمام سوالات کرتے ہیں، ان سے جوابات لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جی اس مرض کی تشخیص تو ہو چکی، اب اس کے علاج کی طرف جو ہے وہ جایا جائے۔ اور میں آج جن شخصیات سے آپ کو ملواؤں گا، جن سے بات آپ کی کرواؤں گا، جن سے سوالات کروں گا، جن سے ہم تمام جو سیاسی و معروضی حالات ہیں اس وقت پاکستان کے اس پہ بات کریں گے، وہ جانی مانی شخصیات ہیں۔ اس میں میرے ساتھ آج موجود ہوں گی جناب محترمہ سیدہ عابدہ حسین صاحبہ، اور ان کی شخصیت کے بارے میں تعارف کیا کراؤں، یہ خود اپنا تعارف ہیں، اور یہ سابق وفاقی وزیر ہیں اور امریکہ میں سابق سفیر ہیں، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں اس وقت، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب سید فخر امام صاحب۔ ان کو کون نہیں جانتا، ضیاء الحق کے زمانے میں جو انہوں نے سٹیپ لیا، اور میں سمجھتا ہوں اس طرح کی بولڈ سٹیپ لینے کی اس وقت بھی پاکستان میں ضرورت ہے، اور یہ سابق اسپیکر اسمبلی رہ چکے ہیں، اور یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے اس وقت وابستہ ہیں اور سینئر رہنما ہیں۔ جی ویلکم ٹو مائی شو جی، اور آپ نے مجھے وقت دیا، میں آپ کا بے حد ممنون ہوں اپنی مصروفیات میں سے۔ میں اس وقت، آپ بھی یقیناً پریشان ہوں گی، ہر شخص جو ہے اس وقت پریشان ہے پاکستان میں جو حالات ہیں اس وقت، جو اس وقت کے حالات ہیں۔ میں سمجھوں گا کہ ایک ہی سوال میں جو پنہا راز ہیں وہ آپ کے تک پہنچ چکے ہوں گے کہ میں کیا پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کے جو حالات ہیں، لوڈ شیڈنگ ہے، بے روزگاری ہے، لوگ جو ہے وہ خودکشیوں پہ آمادہ ہیں، اور لیڈروں پہ سے اعتماد، سب سے جو بڑی بات ہے اعتماد، جو فیتھ تھا وہ اٹھ چکا ہے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ دیکھیے، اگر جمہوریت قائم ہو اور لوگ جو ہیں وہ لیڈروں پہ اعتماد چھوڑ جائیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ پہ اعتماد چھوڑ گئے۔ بالکل صحیح بات۔ چونکہ جمہوری عمل ایسا عمل ہے کہ لیڈر تو بناتی ہے عوام اور قوم، اور اگر لوگوں کو اپنے پہ اعتماد نہیں رہا تو پھر وہ اپنے چنے ہوئے قیادت پہ اعتماد جو ہے وہ کھو گئے ہیں۔ اگر اپنے پہ اعتماد رہے تو جو انہوں نے سوچا تھا جب انہوں نے ووٹ دیا، اگر انہوں نے اس وقت غلط سوچا تھا تو آئندہ درست سوچ لے، اور اگر ان کو اعتماد لیڈرز پہ نہیں ہے تو پھر اپنے آپ پہ اتنا اعتماد قائم کریں کہ جہاں پہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اپنے سے بہتر لوگوں کو ووٹ دیں، تاکہ مجموعی طور پہ ہماری مقننہ کی سطح جو ہے انسانیت کی وہ بہتر ہو، اور وہ بہتر ہوتے ہوئے لوگوں کی خدمت بھی بہتر طور پہ کر سکے۔ جی اچھا، اس میں میں ذرا تھوڑی سی آپ بات میں چاہوں گا اس پہ کریں کہ فیتھ آپ کہہ رہی ہیں کہ جی دراصل اعتماد جو ہے وہ عوام کا اپنے اوپر سے اٹھ گیا۔ بالکل درست بات ہے، کیونکہ لیڈر جو ہے وہ آئینہ دار ہوتا ہے، وہ پوری قوم کا جو ہے محافظ ہوتا ہے، اس کو بناتی قوم ہے۔ بالکل بناتی قوم ہے، لیکن اب جو لیڈر اس وقت موجود ہیں، جن کو لوگوں نے لیڈر بنا دیا، جو میں سمجھتا ہوں آج کل ایک پارٹی نے بڑا شور مچایا ہوا ہے کہ ماروسی سیاست ہو رہی ہے، اس میں پہلے باپ تھا، پھر بیٹی آئی، پھر اس کا بیٹا، اور پھر شوہر، اس طرح سے سلسلہ چل رہا ہے۔ کیا یہ باتیں جو بہکا رہی ہیں لوگوں کو، اس طرح کی ماروسی سیاست سے جو ہے نالا کر رہی ہیں؟ یہ ہے کہ ہر شخص ایک فرد ہوتا ہے جی، اور ہر فرد اپنی حیثیت سے جب لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے تو لوگوں نے اس فرد کا جائزہ لینا ہے۔ اب عموماً ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے اور دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ جو وکیل ہیں ان کے بچے وکالت کی طرف چلے جاتے ہیں، جو ڈاکٹر ہیں ان کے بچے ڈاکٹری کی طرف چلے جاتے ہیں، جو کاروباری ہیں ان کے بچے کاروبار کی طرف چلے جاتے ہیں، جو زرعی خطے سے وابستہ ہیں اور زراعت کرتے ہیں ان کے بچے بھی زراعت کرنے لگتے ہیں۔ تو اسی طرح سے نمائندگی جو ہے وہ جب بچے دیکھتے ہیں کہ ان کے والدین نمائندہ ہیں اور ان کو بطور نمائندہ قبول کیا گیا ہے تو ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری بھی یہ قبول ہے۔ لیکن ہر ایک جو ہے وہ الٹیمیٹ انالیسس میں ہر انسان، مرد و زن، ایک فرد ہوتا ہے، اور اس فرد کو اپنا جواب دینا ہوتا ہے ان لوگوں کے سامنے جہاں وہ پیش ہے، اس کی اپنی حیثیت اس میں زیادہ۔ بالکل جی شاہ صاحب، آپ نے جو سفر تھا آپ کا سیاست کا،
میں چونکہ بیگم صاحبہ کا انٹرویو پہلے بھی کر چکا ہوں، ان سے میں بارہا سوالات وہ کر چکا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آج کم وقت میں زیادہ ان سے لے جاؤں جو ناظرین کے کام آئے، جو بہتر مستقبل کی ضمانت بھی ہو. آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میرا آپ کا پہلا اس وقت انٹرویو ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ سے وہ سوال کیے جائیں جو میں ان سے پہلے کر چکا ہوں. آپ کی سیاست کا آغاز بتائیں کہ کہاں سے ہو. میرا بنیادی طور پر ضلع کونسل ملتان کی الیکشن سے ہوا 1979 میں جی، اور 1980 میں منتخب ہوا چیئرمین ضلع کونسل ملتان. اس وقت ملتان کے اب 3 حصے ہو چکے ہیں جی، ملتان، خانیوال اور لودھرا. جی. اور پھر میں وفاقی وزیر بنا 1981 میں، اور 83 میں پھر میں نے استعفیٰ دیا وزارت سے جب میں 1 ووٹ سے چیئرمین نہیں رہا، حالانکہ اس کابینہ میں ایک بھی منتخب وزیر نہیں تھا. جی جی جی. اور پھر ایم این اے کا الیکشن لڑا 1985 میں، اور پھر وہ کیونکہ نان پارٹی ہاؤس تھا، انہوں نے اسپیکر ایک ایسا عہدہ تھا جس پہ الیکشن ہوا، اور چند ینگسٹرز نے اکٹھے ہو کے اور اس وقت کے جو گورنمنٹ نامنی تھے خواجہ صفدر صاحب، ان کو شکست دی، اور پھر بطور اسپیکر میں منتخب ہوا. جی. چند دنوں میں اسپیکر کا جو ایک عہدہ تھا اس پر فائز ہوا، اور کوشش یہ کی کہ ہاؤس جو ہے اس کو غیر جانبداری سے چلائیں. بالکل. اچھا عثمان شاہ جی، آپ نے بالکل یہ پورا اپنا پروفائل بتا دیا، اور بڑی خوبصورتی سے 1 منٹ میں یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ اس نے سم اپ کر لیا. میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو یہ بھی آج پتہ چلنا چاہیے کہ یہ جو سیاستدانوں کے خلاف، دیکھیں ہم ہی کرٹیسائز کرنے والے ہیں، ہم ہی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ڈیلیور نہیں کیا. فخر امام صاحب کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے اس وقت ایک ڈکٹیٹر کے سامنے کھڑے ہوئے، اور جب میرا خیال ہے ساری طاقت کا منبع ایک ہی جگہ پہ تھا، پریزیڈنٹ پاکستان جو تھا، اس وقت آپ نے ایک سٹینڈ لیا پارلیمنٹ میں اور استعفیٰ دیا. وہ وجہ بتائیں کیا تھی؟ استعفیٰ میں نے دیا تھا وفاقی وزارت سے، اور اسپیکر کا میرے خلاف عدم اعتماد کا موشن موو ہوا. جی. اس کی بنا یہ تھی کہ 3 وجوہات بنی. نمبر 1، میں نے رولنگز دی. اسپیکر تو صرف رولنگ دیتا جی کہ مارشل لا انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل ہے، موشن ایڈمٹ کیا پرولیج. دوسرا، ضیاء الحق صاحب بطور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر صدر تھے، انہوں نے جا کر کراچی میں ایک محفل میں کہا کہ یہ جو پارلیمان ہے اپنا کام نہیں کر رہی، وہ بھی میں نے موشن ایڈمٹ کیا. پر جو تیسرا مرتبہ جنیجو صاحب، جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں بڑے جمہوریت پسند تھے، انہوں نے مسلم لیگ بنائی بغیر قانون پاس کیے. وہ پھر ایک کوشچن سامنے آیا اور یہ کہا گیا، تو وہ پھر ریفرنس کے طور پر موو ہوا، اور وہ ریفرنس جو تھا میں نے بھیج دیا آگے چیف الیکشن کمشنر کو. یہاں بھی ایک ریفرنس آیا تھا موجودہ پارلیمان میں جس پر اسپیکر نے اپنی ایک رولنگ دی. میں نے تو یہ کہا کہ یہ آگے جانا چاہیے، فیصلہ کرنا تھا چیف الیکشن کمشنر نے. پر کیونکہ ان کو یہ چیز راست نہ آئی، انہوں نے میرے خلاف عدم اعتماد کیا، اور پھر وردی میں بیٹھ کے انہوں نے ایم این ایز جو تھے ہمارے خلاف توڑے. اس طرح میں پھر ہارس ٹریڈنگ جو اب روایت پڑ چکی ہے، وہ وہاں سے آپ سمجھتے ہیں شروع ہوئی پاکستان میں، یا اس سے پہلے بھی ہوتی رہی یقیناً مختلف آرا میں. پر وہ ایک چیز ایسی تھی جو واضح نظر آ رہی تھی کہ یہاں کچھ لوگوں نے ایسی حرکتیں کی. پر بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جمہوری عمل نہیں رہا، کیونکہ یہاں 4 مرتبہ ملٹری انٹرونشن ہوئی. اگر 10 سال ایک پوری کھیپ آپ سیاستدانوں کی باہر کر دیں، یہ چیز ہم نہیں کہتے. نمبر 2 یہ کہ ہم ایسے مختلف ممالک میں 17 مرتبہ الیکشن ہوئے، اور وہاں جو جمہوری بیٹن تھا وہ ایک حکومت سے دوسری حکومت کی طرف چلا گیا. درست. ہمارے ہاں یہ رکاوٹیں آتی رہی، یہ قدغنیں آتی رہی، جس کی وجہ سے تسلسل نہیں رہا، نہ پالیسی کا رہا، نہ عوام کو ووٹ کے ذریعے حکومتیں بدلنے کا رہا. یہی بنیاد ہے جس کی وجہ سے جو آپ نے ابتدا میں سوال کیے بیگم صاحبہ سے کہ یہ کیوں ہوا جمہوریت میں. تو جمہوریت کوئی ایک میجک سلوشن نہیں ہے، جمہوریت ایک طریقہ کار ہے، اور یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ جمہوری عمل یا جمہوریت جو ہے پرفیکٹ سلوشن ہے. نہیں، پر اس سے ابھی تک بہتر پچھلے 400 سال میں تسلسل بھی تو رہنا چاہیے نا جی. اگر تسلسل رہے گا تو بجائے اس کے کہ آپ ڈنڈے سے باہر کریں سیاستدانوں کو، عوام ووٹ سے باہر کر دیں گے. اچھا میں بیگم صاحبہ کی طرف آؤں گا کہ اسپیکر سے استعفیٰ دیا ایک اصولی بات پہ،
ٹھیک ہے, عدم اعتماد آیا, وزیر اعظم نے ایک ایسا کام کیا جو وہ سمجھتے تھے اپنی دانش میں کہ یہ درست نہیں ہے, پارٹی جو بنانے چلے گئے وہ مسلم لیگ. آج ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ آج ریلوے تباہ ہو گیا, پاکستان کی معیشت تباہ ہو گئی, پاکستان کی آپ اکانومی دیکھیں, اس کا جو معیشت کا تو بالکل ہی میں سمجھتا ہوں وہ میں الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, اللہ تعالیٰ بہتر کرے, بہت برا حال ہو گیا. اب لوگ جو ہیں وہ چیخ رہے ہیں, بلک رہے ہیں, اوپر سے دہشت گردی کی جنگ جو ہے وہ ہم پہ سوار ہے. آپ دیکھیں ریلوے کا آپ روز حال دیکھتی ہیں, پی آئی اے کا تو بعد میں بات کرتے ہیں نا, وہ تو خیر وزیر ہی چینج ہو گئے, وزیر اپنی جگہ پہ موجود ہیں, اس کے باوجود اے این پی کے ہمارے بلور صاحب بات کر دیتے ہیں آ کے ریل رک چکی ہے, اور انہوں نے تو کوئی استعفے کی طرف یا کوئی ایسی بات نہیں دیکھی. اگر گورنمنٹ کی طرف سے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا تو وہ استعفیٰ دے دیں, جیسے فخر امام صاحب نے کیا. دیکھیے ریلویز کی داستان بڑی طویل ہے جتنی پاکستان کی داستان ہے. یہ نارتھ ویسٹرن ریلوے جو تھا یہ انگریز بنا کے چلے گئے, اور پاکستان کو ورثے میں جو ملا تھا نارتھ ویسٹرن ریلوے وہ ایک بڑا کامیاب ریلوے نیٹ ورک تھا. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اینگلو انڈین کمیونٹی تھی ہمارے یہاں وہ چلاتی تھی ریلویز کو, ان کو ہم نے ایک طرح سے ملک چھوڑنے پہ مجبور کر دیا کہ ہم نے کہا کہ یہاں پہ تو مسلمانوں کا بول بالا ہوگا, اور آپ اگر پیشہ ورانہ طور پہ آپ عیسائی ہیں, پیشہ ورانہ طور پہ آپ کامیاب ہیں, لیکن کیونکہ آپ عیسائی ہیں تو آپ کی یہاں کم گنجائش ہے. سو وہ پورا جو ایک اسٹرکچر تھا, ایک پوری کمیونٹی 2 جنریشن میں جاری تھی, سیکنڈ جنریشن میں جنہوں نے ریلویز چلائے تھے وہ یہاں سے چلے گئے. پھر ہم نے ریلویز کا یونین جو تھا اس میں لوگ بھرتی کرنے شروع کیے, اور وہ یونین کے جو سربراہ تھے, شاید مرزا ابراہیم ان کا نام تھا, وہ بائیں بازو کی سوچ تھی ان کی, اور کلاسک جو سوویٹ ماڈل ہے اس کے مطابق چلتے تھے. تو انہوں نے جو ان کے ہم خیال لوگ تھے, مکتب فکر کے لوگ تھے, ان کو انگنت کو بھرتی کر دیا, اور ان کی ٹریننگ تھی نہیں تھی وہ ریلویز چلانے لگے. وہاں سے حالات جو تھے ریلویز کے وہ اکھڑنے شروع ہوئے. اب جو حکومت آئی, جو وزیر آیا, اس نے ریلویز میں مزید لوگ شامل کر دیے, بھرتی کر دی, یعنی اسی ٹرینڈ, وہ ٹرینڈ چلتا رہا, وہ جو قانون تھا اسی پہ عمل ہوتا رہا, اس کے اوپر یعنی میرٹ جو تھا کرائٹیریا اس کو ہم نے پیچھے پھینک دیا. اور اب حال یہ ہے کہ ریلویز جو ہے اس کا خسارہ چلتا رہتا ہے, اور اس خسارے میں بجائے اس کے کہ زیادہ پیسے جائیں اس کے ٹریکس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے, اس کی ریلوے انجنز بوگیز کو اپ گریڈ کرنے کے لیے, وہ تنخواہوں میں چلا جاتا ہے, پینشنز میں چلا جاتا ہے. بہت کم اثاثہ رہ جاتا ہے جو کہ ریلویز کی ڈیولپمنٹ کرے. اب پھر بات آتی ہے کمرشلائزیشن. ریلویز ابھی بھی ایک سرکاری ادارہ ہے, اور اب شاید سرکاری ادارے کے طور پہ یہ کوپ نہیں کر سکتے. سو کوئی بھی منسٹر ہو, کوئی بھی سیکرٹری ہو, کوپ نہیں کر سکتے. سو اس لیے اس کی نجکاری جو ہے اس کے اوپر گفتگویں ہوتی رہی ہیں, لیکن آج تک وہ کہیں کسی سٹیج پہ نہیں پہنچی. پھر اس قسم کے اسکینڈل ہو جاتے ہیں کہ چین سے انجن آ گئے, وہ انجن جو ہے ان کی اسپیسیفکیشن صحیح نہیں تھی, ہمارے ٹریک سے لیے صحیح نہیں تھے, وہ سارے پھر کنڈم ہو گئے وغیرہ. اس میں پھر پیسہ بہت ضائع بھی ہوتا ہے. جی بالکل درست بات ہے. جی بالکل درست. سو یہ ساری باتیں جو ہے ان کو ایشو بائی ایشو اگر ہم دیکھیں تو ایک کامن بات جو چلتی ہے جبار بھائی, کامن بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے انڈیویجول رائٹ جو ہے اس کو فوقیت دی ہے, اور جو کلیکٹیو گڈ ہے اس کو ہم قربان کرتے چلے گئے ہیں. اب اس عمل کو روکنے کے لیے ہمیں ایک ریفارم مائنڈیڈ لیڈرشپ ہی کر سکتی ہے, اور ریفارم مائنڈیڈ لیڈرشپ ایمرج کرے گی جب پبلک کا پریشر ہوا کہ ریفارمز درکار ہیں اور ناگزیر ہیں. پبلک جو ہے معجزوں کے انتظار میں, بالکل اسی طرح ہے. اب معجزہ تو نہیں ہونا نا, ہم سب نے مل جل کے اور اپنے وطن کو بہتر کرنا ہے. جی اچھا, معجزوں کے انتظار میں ہے, یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ہم اب معجزے کی گنجائش اس لیے نہیں ہے کہ معجز نما ہستیاں جو ہیں وہ ابھی شاید وہ دعا بھی جو ہے ہماری قبول نہیں ہو رہی, لیکن اللہ کرے جو اس طرح کے لوگ موجود ہیں. میں بار بار جو فخر امام صاحب کی بات کر رہا ہوں
تو مجھے چونکہ یاد ہے کہ جب انہوں نے وہ سٹیپ لیا تھا، آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بولڈ سٹیپ لینے کی ضرورت ہے، اور ان لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کنڈیم کرنا چاہیے ہمیشہ سے جو اس ملک کو سرو نہیں کر سکے، اور وہ خواہ کسی بھی پارٹی میں ہوں، کسی تعصب کے بغیر جنہوں نے سرو کیا ان کی تعریف کرنی چاہیے، اور میں اپنے پروگرام میں بھی ایسا کرتا ہوں اور میں انشاءاللہ کرتا رہوں گا، کرٹیسائز بھی کرتا ہوں، لیکن یہ میری مجبوری سمجھ لیں یا میری ذات کا ایک حصہ سمجھ لیں، میں ہمیشہ ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں جنہوں نے اس قوم کے لیے، ملک کے لیے، قانون کے لیے جو ہے اپنی جو ہے قانون کی عملداری کے لیے اپنی سیٹ چھوڑی ہو، جو کوئی نہیں، کرسی کوئی نہیں چھوڑتا۔ اور میں یہاں ایک چھوٹا سا لوں گا بریک، اور بریک کے بعد واپس آؤں گا، فخر امام سے سوال کروں گا، اور ابھی واپس آتے ہیں، چھوٹا سا بریک۔